الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ دوستانی ذی وقار، ایکسپلینیشن آف سورہ الفاتحہ کی ایپیسوڈ 4 پیش خدمت ہے۔ آج ہم جس مبارک آیہ پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی توفیق اور عطا سے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستانی ذی وقار، یہ آیہ کریمہ اگرچہ صاف اور کلیئر ہے، لیکن اس قدر صاف اور کلیئر بھی نہیں کہ اس سے اس کا جو پورا مراد ہے وہ پوری طرح سے حاصل کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احباب کو اس میں مغالطہ لگا ہے۔ اس کی مغالطے کو دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستانی ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کسی طور پر بھی یہ جائز قرار نہیں دی جا سکتی، اور غیر کی عبادت اللہ کے علاوہ ہر طرح سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میرے پروردگار تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کی ہے۔ جو مخلوق سے مدد ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، وہ مجازن مدد ہے، وہ غیر حقیقی مدد ہے۔ حقیقی مددگار، حقیقی کارساز، حقیقت میں کام بنانے والا، حقیقت میں مشکل کشا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ لیکن اللہ کی عطا سے اور اللہ کے بنائے سے، اللہ کے بندے اس کی عطا سے مشکل کشا بھی ہیں، اس کی عطا سے حاجت روا بھی ہیں، اس کی عطا سے وہ ہمارے کام بھی آنے والے ہیں۔ دوستانی ذی وقار، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگر ہم بغور دیکھیں تو بہت سارے عقدے حل ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ مدد اگر کسی اور سے مانگنا ناجائز ہوتا تو قرآن کریم کے بہت سارے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علاوہ اوروں سے مدد مانگنے کا کہا ہے، اور اللہ کے علاوہ دیگر جو مدد ہیں ان کے مؤثر ہونے کا بھی قرآن کریم سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ان کی مدد مؤثر ہو سکتی ہے۔ دوستانی ذی وقار، قرآن کریم سے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتھینٹک ہونے کی جو بات کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور ہمارے بندے پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں اگر تمہیں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے حمایتیوں کو اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لاؤ، وہ تمہاری مدد کر لیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ قرآن کے مقابلے میں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں وہ آیت لا ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے علاوہ جو شہداء ہیں، یعنی تمہارے جو حمایتی ہیں، جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ تم قرآن کے مقابلے میں ایک صورت ہی لے آؤ، تو اس چیز کو ظاہری بات ہے کہ تم نہیں لا سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار، منافقین اور مشرکین کو کہا ہے کہ اگر تم قرآن کو کمزور سمجھتے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک آیہ کریمہ ہی لے آؤ۔ تو یہ، اور پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے حمایتیوں کو بلا لو۔ کس لیے بلانا ہے؟ مدد کے لیے بلانا ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں، اور تم قرآن کے جیسی ایک صورت بنا لو، نہیں بنا سکے گے تم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الصف پارہ نمبر 28، اور اس کی آیت نمبر 14 ہے، اور یہ اس کی لاسٹ آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کما قال، جیسا کہ کہا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے حضرت مریم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ کہا، کیا کہا؟ مریم للحواریین، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، یعنی اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے معاملے میں اور اللہ کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مدد طلب کی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میری مدد کرے گا؟ تو آپ کے حواریوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے حواریوں نے، آپ کے مددگاروں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دوستانی ذی وقار، اب دیکھیے کہ یہاں تو مخلوق کی مدد سے بعض بندے انکار کرتے ہیں کہ مخلوق مدد نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم کیا بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے بندے اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کو مدد کی حاجت ہے؟ نہیں، اللہ کو بندوں کی مدد کی کیا حاجت ہونی ہے؟ یہاں یہ بندوں کا شرف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کا شرف ہے کہ وہ اللہ کے دین کے معاملے میں جو کاوش کرتے ہیں، اللہ ان کو یہ اعزاز بخشتا ہے کہ ان کو یہ مدد قرار دیتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ جیسا کہ دیکھیے قرآن کریم میں ہے نا، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اولیاء اللہ، اگر اس لفظ کو ہم سنگولر میں چینج کریں تو یہ بنے گا ولی اللہ۔ اب ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے مددگار کو۔ تو کیا اللہ کو مدد کی حاجت ہے؟ نہیں، اللہ کو بندوں کی مدد کی حاجت نہیں، لیکن یہاں یہ بندے کا شرف ہے کہ اللہ اس کو ولی اللہ کہہ کے، اپنا ولی کہہ کے پکارتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے علاوہ دیگر کسی سے مدد ناجائز ہوتی تو قرآن کریم میں سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار ہے اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب قرآن کریم کی دیکھیے کتنی ساری مثالیں یہاں ہمیں مل رہی ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر اپنے سورہ الکہف کے اندر پڑھا ہوگا کہ آپ نے سفر کیا، آپ ایسی جگہ پر بھی گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اب ایسی جگہ پر بھی گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے، آپ کا گزر ایک قوم سے ہوا اور ان لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی، تو حضرت ذوالقرنین نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان لوگوں کو، قرآن کریم میں یہ بیان موجود ہے کہ آپ نے سورہ الکہف کے اندر جو آپ نے فرمایا، ان کو فرمایا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تو پھر تم اس طرح کرو کہ تم اپنی قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اب دیکھو نبی قوم سے مدد مانگ رہا ہے، تو وہاں انہوں نے کیا مدد کی؟ انہوں نے لوہے کے تختے بنائے، اور حضرت ذوالقرنین کی مدد اور مشورے سے وہ ایک دیوار بنا دی گئی یاجوج اور ماجوج کے درمیان، جو اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا، قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ہے کہ وہ اس کو، دیوار کو جو ہے وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کی طرف آ جائیں گے یاجوج ماجوج، اس سے پہلے یہ نہیں۔ تو یہاں اعینونی بقوہ نے بھی یہ بتایا کہ اللہ کا نبی جب اللہ کے بندوں سے مدد مانگ رہے تو کیا ان کو خدا سمجھ کے مانگ رہا ہوگا؟ نہیں۔ یہاں اس ساری گفتگو کو ہم سم اپ کرتے ہیں اس طرح سے کہ دوستانی ذی وقار، اللہ کی ہی مدد ہے حقیقت میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی مدد نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں اور مدد بھی حقیقت میں تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہم کسی
تیرے بندے سے اگر مدد مانگتے ہیں تو وہ حقیقی مدد نہیں سمجھتے، ہم مجازی مدد سمجھتے ہیں، اور تیری عطا سے ہم اس مدد کو مانگتے ہیں۔ ہم تجھے تو خدا سمجھ کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن تیرے بندوں کو وسیلہ سمجھ کر اور تیرا محبوب سمجھ کر مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔